السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتوں سے نوازے، علم میں وسعت عطا فرمائے، خانگاہ انوار تارکیہ سے میاں منور قادری تارکی شاذلی حاضر خدمت ہے۔ آج آپ کو شاذلی عاملین گروپ کے حوالے سے بتائیں گے کہ ہم شاذلی عاملین گروپ میں ہمارے عاملین احباب کیا کر رہے ہیں، ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، شاذلی عاملین بنانے کا مقصد کیا تھا، شاذلی عاملین سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ اس کی ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں دوں گا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ یوٹیوب پر 2 چینل ہیں، میاں منور قادری شاذلی اور خانگاہ انوار تارکیہ۔ دونوں چینلوں کو آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً بہت ہی مجرب اعمال بتائے جاتے ہیں، عملیات کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ویب سائٹ ہے میاں منور قادری شاذلی.com پر جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے شاذلی وظائف اپلوڈ ہیں، بہترین اعمال، بہت ہی مجرب اعمال اپلوڈ ہیں، ہر کوئی کر سکتا ہے، عام اجازت کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہماری شاذلی لائبریری ہے ہماری ویب سائٹ پر، اور المنور روحانی اشیاء۔ الحمدللہ یہ آپ ہمارے سے آن لائن چیزیں پرچیز کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ شاذلی عاملین گروپ، یہ واٹس ایپ پر گروپ بنایا تھا تو کافی احباب ہمارے جو عمل کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، چلے کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ عمل کرنے کے بعد پھر پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم اس عمل کو استعمال کیسے کریں، کیونکہ آج کل یہ ہو رہا نا کہ یوٹیوب پر لوگ یہ عمل لے لیں، وہ عمل لے لیں، یا ترکیب بتا دیتے ہیں، یا کہیں سے بھی عمل سیکھا، تو اب سیکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ پھر اس کو استعمال کیسے کرے۔ اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ آپ ڈاکٹری کا کورس کر رہے ہیں، 4 سال کا کورس ہے، تو 4 سال میں وہ آپ کو 2 سال پڑھائیں گے، 3 سال پڑھائیں گے، 1 سال آپ کو پریکٹس کروائیں گے۔ اب آپ نے 3 سال پڑھ لیا، یا 2 سال پڑھ لیا، یا 3 سال پڑھ لیا، اس کے بعد پریکٹس کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ بڑے ڈاکٹروں کے نگرانی میں وہ مریضوں کو کیسے بی پی، اس کا بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے، شوگر کس طرح چیک کی جاتی ہے، تو اب اس کو مریض کو کس طرح دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح مریض کی کیفیات کو، مریض کے معاملات کو، اور مریض کے فیس کو دیکھتے ہیں، مریض کی نبض کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ پورا انہوں نے سکھانا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ جب ان کو پورا سکھائیں گے کہ مریض کی کیفیت کس طرح ہوتی ہے، بخار والے کی کس طرح ہے، ہارٹ والے مریض کی کس طرح کیفیت ہوتی ہے، اسی طرح کڈنی کا مسئلہ ہے کہ کسی کو درد ہو رہا ہے یا پھر اور بھی، یعنی کہ اس کو پوری باڈی میں اس کو بتایا جاتا ہے، پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ پریکٹس کروانے کے بعد پھر وہ بندہ فیلڈ میں جا کے کام کرتا ہے، پھر مریضوں کو دیکھتا ہے۔ اب اس کو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے 1 سال پریکٹس کر لی ہے، اس کے بعد پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے نبض کس طرح دیکھنی ہے، مریض کے فیس کو کس طرح دیکھنا، آئیز کو کس طرح دیکھنا، بخار والے مریض کو کس طرح پتہ چل جائے گا، کڈنی والے کو، معدے والے کے مریض کو جس میں خون کی کمی ہے، وہ یعنی کہ وہ پورا اس کو دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے، کافی اس کو دیکھنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ اس نے پریکٹس سے حاصل کیا، تعلیم وہ جتنی بھی حاصل کر رہا ہے الحمدللہ وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن پریکٹس نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ایک اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابیں تو پڑھ لی ہیں لیکن اس نے فیلڈ میں کام نہیں کیا، پریکٹس نہیں کی، تو اگر وہ پریکٹس نہیں کرتا تو بالکل بھی وہ ڈاکٹر اچھا نہیں بن سکتا۔ اب اسی طرح ہمارے عاملین حضرات ہیں، عاملین حضرات چلا کر لیتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں، عمل تو کر لیا، ان کے پاس وہ چیز آ گئی، اب ان کے پاس آ گئی، اس کو استعمال کیسے کرے گا، کام میں کس طرح لے کے آئے گا۔ نیت اس کی یہ ہے، میں فن عملیات سیکھ رہا ہوں، اب میں نے اس کو مریضوں پر اپلائی کرنا ہے، لوگوں کا بھلا کرنا ہے، خیر خواہی کرنی ہے۔ جو لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں، پریشان حال ہیں، اگر ان کے پاس کوئی بندہ آتا ہے، مریض آتا ہے، تو وہ اس کو کس طرح چیک کریں گے، کس طرح دیکھیں گے، اور مریض کی کیفیات کو دیکھیں گے، مریض کی باتیں سنیں گے، یا مریض کا استخارہ کریں گے، یا مریض کے اوپر جو معاملات ہیں ان کو کس طرح وہ جانچیں گے، پہچانیں گے، پھر اس کے آگے ٹریٹمنٹ کریں گے۔ آج کل یہی ہے نا کہ چلا کر لیا، عمل کر لیا، عمل کرنے کے بعد جوش ہوتا ہے کہ یار کوئی بندہ میرے پاس آئے، میں اس کا
خیر خرائی کروں، اس کو ٹھیک کروں، وہ ٹھیک ہو جائے، میں نے جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے نا اس کے ذریعے اس کو ٹھیک کر دیں۔ ہمارے اکثر امام حضرات جو ہوتے ہیں، اب جو بھی آتا ہے اس کو پڑھ کے پھونک مارتے رہتے ہیں، وہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح عامل حضرات ایک باقاعدہ انہوں نے ٹریننگ نہیں لی ہوئی، باقی یہ کہ الحمدللہ وہ پھونک مارتے ہیں، دم کرتے ہیں، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے ایک باقاعدہ ٹریننگ نہیں لی۔ جو بندہ ٹریننگ نہیں لیتا اس کا عمل اپنی جگہ پہ ہے، اگر وہ چلے کے بعد ٹریننگ نہیں لیتا، چلے کے بعد استاد کی نگرانی میں نہیں ہوتا اور اپنے پیر کی نگرانی میں نہیں بیٹھتا، تو وہ اس کا چلہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ بزرگان آج سے 20-30 سال 50 سال 100 سال 200 سال پہلے کیا ہوتا تھا کہ بزرگان کی بارگاہ میں جس نے بھی یہ شغف رکھتا تھا فن عملیات کا یا روحانیت کا، تو وہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، استاد ہو مرشد ہو۔ تو پھر کیا ہوتا کہ پہلے انہوں نے عمل کروانے، عمل کے بعد پھر اس کو پریکٹس کروانی کہ بھائی اس کو سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ کے دم کرنی ہے تو پہلے دیکھنا کہ مریض کی کیفیت کیا ہے، موضحتین آپ نے پڑھ کے پھونک مارنی ہے تو مریض کی کنڈیشن دیکھیں، یعنی کہ جادو کی کیفیت کیا ہے، اس کے اوپر کیا معاملات ہیں۔ اور پھر ایک مریض آتا ہے کہ اس کے اوپر جنات ہیں، اس کی کیفیات کیا آتی ہیں، اس کی باڈی لینگویج کیا کہہ رہی ہے، اور اس کے اندر خبیث ارواح ہیں، غیر مسلم جنات بیٹھے ہیں، نارمل ہے، درمیانے ہیں، یا بہت خطرناک ہیں۔ آج کل ہمارے یہی ہوتا ہے نا، جو آ رہا ہے بول رہا ہے وہ ٹھیک ہے پڑھ کے پھونک مار دو، اب اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی خطرناک چیز بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بندش ہے، بندش کا علاج کس طرح کرنا ہے، جادو کا علاج کس طرح کرنا ہے، جنات کا کس طرح کرنا ہے، وہ بس مریض آتا ہے تو اس کو پھونک مار دے لو جی ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر کیا کہ مریض ٹھیک ہو گیا نہیں ہوگا تو تکا لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر عامل بھی بس ہیں، لوگ بھی بس ہیں، لوگ پریشان کہ یار یہ بندے کے پاس جاتے ہیں بندہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ عامل بھی ہوتا ہے جو اس نے چلے کی ہیں، چہل کا اس نے زکوٰۃ کبیر ادا کی ہوئی ہے، 1.25 مرتبہ پڑھا ہے، نادر علی شریف اس نے زکوٰۃ کبیر ادا کی ہے، حزب البحث شریف زکوٰۃ کبیر ادا کی ہے۔ اگر اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ مریض کو ہم اس کی ٹریٹمنٹ کس طرح کریں گے، تو اس کا پڑھنے کا بالکل روحانیت ہے اس کے پاس، اس کو فائدہ ہے، دین بھی دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ مریضوں کو میں ٹھیک کروں، مریضوں کو معاملات کو دیکھوں، مریضوں کے اس کا علاج معالجہ کروں، تو اس کے لیے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے پاس ہتھیار تو ہے لیکن وہ اس کو استعمال کیسے کرے گا۔ گاڑی اس نے لے لی ہے، نہیں بالکل نئی چمچماتی گاڑی ہے اس کے پاس، لائسنس بھی اس کے پاس ہے، چابی بھی اس کے پاس ہے، اس کو چلانی نہیں آتی، تو گاڑی کس کام کی اس کی؟ بھلے گاڑی بہترین ہو، مہنگی ترین گاڑی ہو، اچھی گاڑی ہو، اس میں گاڑی کا بھی قصور نہیں ہے، لائسنس دینے والے کا بھی قصور نہیں ہے، اس بندے کا اپنا قصور ہے۔ تو اب یہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم گاڑی بھی لے لیتے ہیں، چابی بھی لے لی، اب خود ہی ٹرائیاں کرنے شروع کر دیتے ہیں، گاڑی ٹھوک دی، کبھی ادھر لگی کبھی ادھر لگی، کبھی چل پڑی، کبھی تھوڑی سی چل پڑی تو ہم خوش ہوئے، لو جی بات گاڑی چل لی، اور کبھی یہ تھا کہ بھی ٹھیک ہے جی کہیں لگ گئی، پھر وہی مسئلہ۔ اب ہمارے عاملین حضرات اس چیز پر توجہ دیں، آج کل لوگ پریشان ہیں، عمل کر کے پریشان ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ لوگوں سے میں جب پوچھتا ہوں، ہم سے رابطہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ہم اتنی دیر سے 15 سال سے عملیات کر رہے ہیں، 10 سال سے عملیات کر رہے ہیں، لیکن ہمیں علاج معالجے کا طریقہ نہیں پتا، ہمیں معلوم نہیں کس طرح کرنا۔ تو میں حیران ہوتا ہوں، ایک بندے نے 15 سال اس میں لگا دیے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ علاج کس طرح کرنا ہے، اس کو ٹھیک کس طرح کرنا، مریض کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، جادو والے کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، جنات والے کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، بندش والے کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، پھر اسی طرح دوسرے جسمانی امراض میں کیفیات کیا ہوتی ہیں، پھر اس کو ہم نے چیک کس طرح کرنا ہے۔ چیک کرنا پہلا سٹیپ ہوتا ہے، چیک کرنا، چیک کر کے بعد اس کو پھر ہم نے آگے اس کی ٹریٹمنٹ کس طرح کرنی ہے۔ مریض کے اوپر نارمل معاملات ہیں، بالکل کم ہیں، یا درمیانے ہیں، یا سخت جنات ہیں، یا سخت اس کے اوپر معاملات ہیں، سخت جادو ہے، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ بس ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ پھونک ماری جاؤ اور مقصد ہے کہ دم کرتے جاؤ، کاٹ کرتے جاؤ۔ دیکھو
عملیات جو ہوتے ہیں نا، عملیات اس کی اصل روح کو جب ہم سمجھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا، تو یہ تو اور ہی معاملات ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بس وہ کتاب میں دیکھ لیا، ایک بک ہے، بک میں دیکھ لیا، اور ہم نے کبھی چہل کا 7 بار پڑھ کے دم کرو، سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ 7 بار پڑھ کے چہل کا تو دم کر دینا ہے۔ مریض ٹھیک ہو گیا تو بلے بلے، نہ ٹھیک ہوا تو ہم پریشان، مریض بھی پریشان۔ اب اس کی مثال اس طرح میں دیتا ہوں، ایک ڈاکٹر کے پاس مریض آتا ہے، آگے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر ٹیبلٹ اٹھائے گا، یہ لو سر درد کی ٹیبلٹ آپ کھا لو۔ ڈاکٹر یہ کبھی نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر اس کا کیا کرے گا، پہلے نبض دیکھے گا، پھر اس کا بی پی چیک کرے گا، پھر اس سے پوچھے گا کہ آیا آپ نے کھایا کیا ہے، کیا کون سی چیز کھائی ہے، یہ گیس کی وجہ سے سر میں درد ہے، بی پی کی وجہ سے سر میں درد ہے، یا کمزوری کی وجہ سے ہے، یا اور کوئی معاملات ہیں۔ تو پھر اصل جو وہ دیکھے گا، نچوڑ ہوگا اس کی، یعنی کہ اس کی ٹریننگ کا نچوڑ ہوگا، اس کی ڈاکٹری کا نچوڑ ہوگا، پھر کیا کرے گا، وہ اس کو دیکھ کے اور پھر اس کو ٹیبلٹ دے گا، پھر مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ تھوڑی ہوگا کہ مریض آیا سر درد ہے، اٹھا کے یہ دے دو، لو جی پیناڈول دے دو، مریض کو ٹھیک ہی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ پیناڈول وہاں کام کرتی ہوگی تو ضرور ٹھیک ہو جائے گا، نہیں تو اس کو اگر جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر نظر بد ہے، اس کے اوپر اور معاملات ہیں، تو پھر ان چیزوں کا علاج کرنا پڑے گا، سر درد کا علاج نہیں کرنا پڑے گا۔ پھر سر درد کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، کیونکہ سر درد اس کا ان چیزوں کی وجہ سے ہے، اس کا علاج کرے گا۔ تو اسی طرح ہمارے عاملین حضرات آج کل پریشان ہیں، لوگ عمل کر لیتے ہیں، 9 دن کا عمل کیا، 9 دن کا عمل کرنے کے بعد پھر 9 دن کا کر لیا، پھر 9 دن کا کیا، پھر 21 دن کا کیا، 40 دن کا کیا۔ اب وہ عمل پہ عمل کر رہے ہیں، پڑھائی پہ پڑھائی کری جا رہے ہیں، پڑھائی پہ پڑھائی کری جا رہے ہیں، پڑھائی پہ پڑھائی کری جا رہے ہیں، پھر کیا ایک ٹائم آتا ہے کہ ان کے اوپر رجت ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، یہ مگ ہے، مگ کے اندر میں پانی ڈالوں گا اتنا ہی ڈلے گا اس میں جتنا اس کا سائز ہے، اس سے ہم تھوڑا سا بھی زیادہ ڈالیں گے تو یہ باہر گر جائے گا، باہر گرنا سمجھ لو نقصان ہے، نقصان یعنی کہ رجت ہو گیا۔ تو اب یہ چیز ہے کہ ہم نے پڑھنا ضرور ہے، لیکن کیا کرنا ہے کہ اس کو اسی حساب سے پڑھنا ہے جس طرح وہ ہم اس کو ہضم بھی کر سکیں، اس کو اس طریقے سے پڑھیں تاکہ اس کا فائدہ ہو، نقصان نہ ہو۔ زیادہ پڑھائیاں کر کے یہ کہیں گے کہ ہم بہت عامل کامل ہو گئے، اب جس کو پھونک ماریں گے ٹھیک ہو جائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تربیت ہی اسی چیز کا نام ہے، تربیت جو ہے نا وہ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کو آپ کا استاد، آپ کا مرشد تربیت کرتا ہے، آپ کو اسی طریقے سے لے کے چلتا ہے جو اس کا صحیح طریقہ ہے، کہ آپ کو آپ کا استاد تربیت کرے گا۔ مریض آیا سر درد ہے، تو اب اس کا علاج کیا کرنا ہے، اس کا علاج اس کو پہلے چیک کرنا ہے، پھر اس کے اوپر ٹریٹمنٹ دینی ہے، پھر اس کو دم کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، تعویذ دینے، یہ سارا کچھ آپ کا استاد، آپ جب اس کی صحبت میں رہ کے کریں گے، آپ دیکھیں گے بھی استاد صاحب یہی کر رہے ہیں، استاد صاحب یہ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح کر رہے ہیں، اور مریض ٹھیک ہو رہا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد بھی اسی طرح میاں حضور، اب ان کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو وہ علاج معالجہ کرتے ہیں لوگوں کا، ان کا ایک تجربہ ہے، ایک عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں۔ انہی چیزوں کی آج کل کمی ہے کہ لوگ عمل تو کرتے ہیں، بک بھی لے لیتے ہیں، ہمارے پاس لوگ عمل بھی کرتے ہیں، پھر حضرت پی ڈی ایف فائل دے دیں، پی ڈی ایف فائل دے دیا، حاضرات کا نقش دے دیں، حاضرات کا نقش بھی دے دیا، تو بھائی کرنا کیا ہے اس کا؟ پھر وہ لے کے پھرتے ہوتے ہیں، کبھی اس سے پوچھو، کبھی اس سے پوچھو، کبھی اس سے پوچھو، چل گیا ٹھیک ہے، نہ چلا تو بزن، اور کہنا کہ جی یہ تو کسی کام کا ہی نہیں۔ حالانکہ وہی اس کا استاد، اس کا مرشد، اس کا جو جس سے اس نے اجازت لی ہے، وہ 10 سال سے چلا رہا ہے، 20 سال سے اس سے کام لے رہا ہے، وہ الحمدللہ 100% کام کر رہا ہے، اس کا کیوں نہیں بھائی کام کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی تربیت نہیں ہوئی، اس تربیت کا فقدان ہے، اگر اس میں تربیت ہوتی تو وہی وہ چلا لیتا۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ شاذلی عاملین گروپ کافی عرصے سے ہمارا چل رہا ہے، ہمارے شاگرد بھی اس میں موجود ہیں، مریدین بھی موجود ہیں، اسی طرح محبت کرنے والے بھی ہیں، اور یوٹیوب سے اور فیس بک سے جو دیکھتے ہیں لوگ وہ بھی آتے ہیں ہمارے پاس، ہم گروپ میں ایڈ کر لیتے ہیں، وہ لوگ آتے ہیں گروپ میں ایڈ کرتے ہیں، پہلے رجسٹریشن ہوتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بندہ کسی کام کا ہے یا نہیں ہے، آگے یہ اپنے آپ کو بھی کھپائے گا، ہمیں بھی۔ تو بہرحال
ہم نے اس کی پہلے معلومات لے کے اس کے بعد پھر اس کو گروپ میں ایڈ کرنا ہے، رجسٹریشن ہوگی، گروپ میں ایڈ کریں گے، اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوگا، پھر اس کی تربیت شروع ہو جائے گی، جو اس نے اعمال کیے ہوئے کہیں سے بھی کیے ہوئے، ٹھیک ہے نا، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ آپ نے ادھر سے کیوں کیے ادھر سے کیوں کیے، نہیں، جو آپ نے اعمال کیے ہوئے ہم نے ان کو چلانے کا طریقہ بتا دینا، آپ کا جو یقین متزلزل ہے، یقین کچا ہے، آپ کا یقین کام نہیں کرتا، وہ ہم نے آپ کے یقین کو قائم کروانا ہے، وہی یقین آپ کا قائم ہوگا، وہی آپ کا عمل ہوگا، وہی تعداد ہوگی، اتنے ہی دن آپ نے وہ پڑھا ہوگا، وہی آپ کا کام کر رہا ہوگا۔ کیا ہوگا کہ ہم نے آپ کو اس کا طریقہ بتانا ہے کہ آپ نے بیٹا اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے، مریض کے اوپر اس طرح اپلائی کرنا ہے، مریض کو چیک کرنا ہے، مریض آپ کے پاس آتا ہے، آگے جب آپ کے پاس مریض آتا ہے یا آپ اس کا نام لیتے ہیں، پہلے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اگلا سٹیپ آپ نے اس کے اوپر کیا اپلائی کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سارا سٹیپ بائی سٹیپ اس کو بتاتے ہیں۔ الحمدللہ جو لوگ بڑے بڑے چلے کیے ہوئے ہیں، لوگ آگے بتاتے ہیں، یہ حضرت ہم نے 1.25 لاکھ 5 مرتبہ کیا، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں یہ استعمال کس طرح ہوگا، اس کو اپلائی کس طرح کریں گے۔ تو اب یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں تربیت کی کمی ہے، تربیت کا فقدان ہے، تو ہم پھر اس کی گروپ میں رجسٹریشن کرتے ہیں، پھر اس کو پورا بتاتے ہیں کہ آپ نے علاج معالجہ کس طرح کرنا ہے، لوگوں کے صحیح طریقے سے کیسے چیک کرنا، شرعی طریقے سے کیسے کرنا ہے، خواتین ہماری بہنیں آتی ہیں تو ان کو کس طرح دیکھنا ہے، اپنے مریض کو کس طرح دیکھنا ہے، بچوں کو کس طرح دیکھنا ہے، بڑوں کو کس طرح دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے نا، ان کو ٹریٹمنٹ کس طرح کرنی ہے، دوائی کس طرح دینی ہے، یعنی کہ تعویذات کس طرح دینے، اور پھر کون کون سے تعویذات دینے۔ ایک مریض ہے آپ کے پاس، مثال کے طور پہ بندش کا آتا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ مریض ہمارے پاس آیا، تو پھر ہم آپ کو بولیں گے کہ بندش کا یہ توڑ ہے، اس طرح کریں، وہ بتائے گا جی میں نے تو یہ عمل نہیں کیا، تو حضرات آپ تو ٹھیک ہے، آپ میں نے جو اجازت دی، میں نے جس عمل سے بتایا اسی عمل سے کر لے، آپ کے بندش ختم ہو جائے گی مریض کی۔ تو اگر اس نے عمل کیا ہوا ہے تو وہ بتائے گا کہ میں نے چہل قاف کیا ہوا، میں نے سورہ مزمل شریف پڑھا ہوا، میں نے دعائے سیفی پڑھی ہوئی ہے، یا کوئی حب کا عمل کیا ہوا ہے، تو پھر وہ جب ہمیں بتائے گا ہم اس کو اسی عمل سے اس کو بتائیں گے کہ آپ اس طرح کریں۔ الحمدللہ وہ مریض بھی ٹھیک ہوگا اور وہ خود بھی حیران رہ جائے گا کہ میں یہ اتنی دیر سے عمل کر رہا تھا، اتنی دیر سے عمل کیا ہوا، لیکن میں نے اتنے مریضوں پہ اپلائی کیا، مریض نہیں ٹھیک ہوتے تھے، آج ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس کا آپ کو طریقہ بتائیں گے، انہی اعمال سے آپ کو علاج معالجہ بتائیں گے کہ آپ کس طرح مریضوں کا کریں گے۔ پھر آپ نے جو تعویذات ہے آپ کے پاس زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، تو اب ان کا استعمال کس طرح کرنا ہے، نہانے کے کون سے دینے کے، پینے کے کون سے دینے، ٹھیک ہے نا، دھونی وغیرہ کے لیے، بندش کے لیے کون سے دینے، جادو کے لیے کون سے دینے، اور اس کا طریقہ کیا ہے، پینے کے تعویذ ہے اس کے طریقہ کیا ہے، کس طرح دیں گے، اور نہانے کے کس طرح دیں گے، دھونی کے کس طرح دیں گے، بندش کے کس طرح دیں گے، تو یہ سارا کچھ الحمدللہ گروپ میں بتایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ مریضوں کو چیک کرنا، میں نے بتا دیا کہ جیسے مریضوں کو چیک کرنا، دکان کو چیک کرنا، فیکٹری کو، مکان کو، یہ بھی الحمدللہ بتایا جائے گا۔ تو یعنی کہ جو آپ نے اعمال کیے ہوئے انہی کو استعمال کرنے کے طریقے بتائے جائیں گے۔ الحمدللہ اب وقتاً فوقتاً میں گروپ میں عمل کرواتا ہوتا ہوں کہ جس سے آپ کی روحانیت بڑھے، آپ روحانی طور پر مضبوط ہوں۔ پھر ہم اپنی خانقاہ کے جو مجرب تعویذات ہیں وہ بھی دیتے ہیں، اس سے آپ مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس تعویذات نہیں ہیں ہم ان کو دیتے ہیں، میرے شاگرد ہیں وہ، ہم الحمدللہ ان کو بخار کا تعویذ ہے، جادو کا ہے، جنات کا، ان کو کاٹنے کا ہے اور قید کرنے کے ہیں، اس طرح تعویذات دیتے ہیں۔ ہفتے میں ایک لیکچر ہوتا ہے ہمارا، تو لیکچر میں ہم باری باری تمام ہی جتنے بھی عملیات پر ٹاپک ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں، ترکیب بتائی جاتی ہے کہ جیسے ہے کہ استخارے کے معاملات ہیں، استخارے کے اوپر الحمدللہ میرے لیکچر ہیں، میں اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے بتایا کہ استخارہ کس طرح کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور کس طرح کریں گے۔ اسی طرح حصار کے معاملات ہیں، پھر تعویذات کے معاملات ہیں، حاضرات کے ہیں، اور بہت کچھ ہے الحمدللہ۔ تو وہ ہفتے میں ایک اس کا لیکچر ہوتا ہے۔
تو ویڈیو کی صورت میں لیکچر جو ہے نا وہ لنک دیا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھے، اس کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ جو سیکھا ہے ان سے فائدہ کیسے لوگوں کو پہنچانا ہے۔ یہ سارے معاملات ہمارے الحمدللہ ہمارے شاذلی عاملین گروپ میں ہوتے ہیں۔ تو یہ کافی عرصے سے گروپ چل رہا ہے۔ جو احباب شاذلی عاملین گروپ میں شامل ہونا چاہیں وہ ہماری ویب سائٹ پر بھی جا کے وہاں سے بھی جوائن ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ پرسن میں مجھے میسج کریں گے، اسکرین پر نمبر دیکھیں گے، ہمارے خانقاہ کے جتنے نمبر ہیں انہوں پہ آپ رابطہ کریں گے، آپ کو آپ کی رجسٹریشن کی جائے گی، پھر گروپ میں ایڈ کیا جائے گا۔ تو اس میں یہ نہیں ہے آپ مرضی ہے کہ 1 مہینہ رہیں، 2 مہینہ رہیں، 4 مہینے رہیں، سال رہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اس میں یہ چیز ہوگی کہ جتنے بھی آپ نے اعمال کیے ہوں گے سب کے طریقے بتا دوں گا میں، سب کو چلانے کے طریقے ہوں گے جو بزرگوں کے اتھینٹک طریقے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کتابی طریقہ کوئی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ وہ طریقہ بتاؤں گا میں اتھینٹک ہوتا ہے، آپ استعمال کریں گے مریض ٹھیک ہوگا آپ کا۔ آپ خود دیکھیں گے کہیں گے لو جی یہی عمال میں پہلے پچھلے 5 سال سے 10 سال سے مریضوں پہ اپلائی کر رہا تھا، مریض ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، الحمدللہ انہی اعمال سے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں۔ شاذلی عاملین گروہ میں تربیت کی جاتی ہے، تربیت کے بہت سارے طریقوں سے مریضوں کا علاج بتایا جاتا ہے، لیکچر ہوتا ہے، اسی طرح تعویذات کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کوئی بھی تعویذات ہے آپ اس کا استعمال پوچھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا شاذلی عاملین گروپ چل رہا ہے۔ جو احباب اس میں ایڈ ہونا چاہیں پرسنل میں رابطہ کر لیں، ہماری ویب سائٹ پر جائیں گے میاں منور قادری شاذلی.com پر، وہاں بھی ایک پورشن بنا ہوا ہے شاذلی عاملین کا، وہاں سے آپ کلک کریں گے تو ڈائریکٹ آپ آ جائیں گے واٹس ایپ کے ذریعے۔ اسی طرح آپ پرسنل میں رابطہ کریں گے تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم گروپ میں ایڈ کر دیں گے، وہاں تربیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اور ہمیں نیک نیتی کے ساتھ لوگوں کا بھلا کرنے کی توفیق دے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے تو یہ دعا لازمی کیا کریں کہ یا اللہ مجھے نماز کی لذت عطا فرما، نماز کی برکت عطا فرما، نماز کی خوشبو عطا فرما، ذکر و اذکار کی لذت عطا فرما، خوشبو عطا فرما۔ جب یہ آپ دعا مانگیں گے، ہر نماز کے بعد مانگیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں پھر اللہ رب العزت آپ کو نماز کی برکت عطا فرما دیں گے، ذکر و اذکار کی لذت عطا فرما دیں گے۔ یہ لذت جو ہے نا، یہ لذت یہ انمول ہے، یہ لذت کہیں سے نہیں ملنے والی، یہ صرف رب سے ملنے والی۔ جو اذکار ہم پڑھتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، لو جی پڑھ رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، ادھر گر رہا ادھر گر رہا، بعد میں کہتا ہے یار یہ کیا میں کروں، ابھی پڑھ تو ہوتا نہیں ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جب آپ اللہ سے اس کی لذت مانگیں گے تو پھر یہی بدل جائے گی لذت میں جو اب آپ کے لیے پریشانی ہے۔ اللہ آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔